میرا نام کاشف ہے اور یہ میری سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی جب میں اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آیا تھا۔ میں ایک گاؤں کا لڑکا تھا اور اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ کر رہنے لگا تھا۔ جب میں اپنے گھر والوں کو شہر کی باتیں بتاتا تو میرے سب گھر والے کہتے ہمیں بھی شہر جانا ہے، اور ایک دن ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا کر رہیں گے۔ تو اس طرح ہم سب گھر والے شہر میں آ کر رہنے لگے۔ شہر میں آ کر ایک کرائے کا مکان لیا اور وہاں پر رہنے لگے۔ میرا ابھی یہاں پر کوئی دوست نہیں تھا، تو اس لیے میں گھر سے کم ہی باہر نکلتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دوست بننے لگے اور ہم ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے۔ وہاں پر ایک گھر ایسا بھی تھا جن کے گھر محلے والے کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں نے اس گھر پر نظر کی تو مجھے ایک لڑکی وہاں پر دکھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کا شوہر باہر کے ملک میں تھا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کے مسکرانے سے مجھے اس سے محبت ہو گئی، لیکن 2 مہینوں کے بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی یاد آنے لگی۔ اس کا وہ مسکرانا یاد آنے لگا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں اس سے کس طرح بات کروں، تو میں اس کا نمبر ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ تو آخر کار مجھے اس کا نمبر مل ہی گیا۔ تو میں نے اسے میسج کیا تو اس نے پوچھا کون؟ میں نے اسے کہا میں انسان ہوں۔ وہ کہنے لگی سیدھی طرح بتاؤ کون ہو، ورنہ میں بلاک کر دوں گی۔ میں نے اسے کہا اچھا بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں کاشف ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو اس نے کہا ہاں جی بولو، کیوں میسج کیا آپ نے؟ میں نے اس سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ہاں جی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے بہت ہمت کر کے اسے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور تمہاری بھی ابھی شادی ہوئی ہے، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا تو اس میں کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بھائی کو بتایا بھائی یہ جو نئے پڑوسی آئے ہیں نا، ان کا لڑکا ہے کاشف، وہ مجھے تنگ کرتا ہے اور اس نے میرے نمبر پر میسج بھی کیے ہیں، پر میں نے اس کو بلاک کر دیا۔ پھر اس کے بھائی نے میرے ساتھ لڑائی کی۔ کچھ دن گزرے تو مجھے اس کی یاد پھر سے آنے لگی، تو میں نے ایک نیا نمبر لیا اور پھر سے اس کو میسج کیا کہ پلیز میری بات تو سنو۔ میرے کافی ترلے کرنے پر اس نے مجھ سے بات کی۔ اس طرح کچھ دنوں تک ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کبھی جواب دے دیتی اور کبھی نہ دیتی۔ میں اس کے ساتھ بات کرنے کو ترستا رہتا۔ ایک دن میرے کسی دوست نے میرے موبائل میں اس کا نمبر دیکھ لیا اور میرے موبائل سے اس کا نمبر نکال کر اس کو کال کر دی۔ وہ کال کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں کافی لڑائی ہوئی۔ تو مجھے اس نے میسج کیا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، آج کے بعد مجھے میسج مت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور مجھے بلاک کر کے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، اس سے کیسے بات کروں گا؟ تو میں نے اس کا نمبر ڈھونڈنا شروع کیا، تو آخر کار مجھے اس کا نمبر مل ہی گیا۔ میں نے اس کے نئے نمبر پر میسج کیا تو اس نے پوچھا کون؟ میں نے اسے کہا پلیز مجھے بلاک مت کرنا، آپ کو خدا کا واسطہ۔ تو وہ سمجھ گئی کہ میں کاشف ہوں۔ اس نے کہا مجھے میسج مت کرو، میں بہت غصے میں ہوں۔ میں نے اس کے بہت ترلے کیے
کہ پلیز میری بات تو سنو۔ تو اس نے بولا جی بولو کیا بات ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، آپ نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس طرح پھر سے ہماری بات ہونے لگی، اور کچھ دن بات ہونے کے بعد میں نے اسے پھر کہا کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو، مجھے آپ سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس نے کہا لیکن تم